بہت خوبصورت جو شعر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اقبال کا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ آئرنی یہ ہے کہ ہم بچپن سے اپنی کتابوں میں کلام اقبال پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اقبال کی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اور اس پہ بہت ساری میمز بنائی، بہت سارے ہم نے اس پہ کبھی ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اقبال نے کہا کیا۔ And ladies and gentlemen, boys and girls, this is the time where I invite your imagination, I invite your conscious understanding of these verses, not just through my speech, but these 3 days, the design of entire experience, these 3 days are going to take you through a journey جہاں پہ آپ اس پوری ورس کو سمجھ سکیں گے. You are going to experience it. بہت بار بار ریپیٹڈلی اقبال نے کیوں اس چیز کو ہٹ کیا، یہ کیا ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے. اینڈ آئی ہیڈ بین ٹو ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ جہاں پہ مجھے پتہ یہ چلا کہ ایران کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، ٹرکی کے اندر کہاں پہ لوگوں نے اپنی انسپریشن، اپنی موٹیویشن اقبال سے نہیں لی، کہاں پہ ان کی فریڈم موومنٹس، کہاں پہ ان کے جو ورسٹ ٹائم آف دیئر انٹائر ہسٹری، اس میں سے اٹھنے کے لیے، اپنے قوم میں ریزیلینس پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس اقبال کے اس کلام سے موٹیویشن لی، اور نہیں سمجھا تو اس پاکستان کے نوجوانوں کو نہیں سمجھ آیا جو اس شہر میں بیٹھے ہیں جہاں پہ مزار اقبال ہے، اور ہم ہمیشہ اس کلام کو پڑھ کے گزر گئے. کبھی ہمارے دل نہیں ہلے، کبھی ہماری آنکھیں نم نہیں ہوئیں، کبھی ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ یہ اقبال مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. خودی is something which is spiritual. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو سمجھنا ہوگا. آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس دماغ ہے؟ How many of you have got brain? Okay, some of you are still thinking, no problem. I understand. I mean, some of you didn't have your breakfast, some of you traveled long ways, and some of you are still in that phase jahan pe they are discovering their brain. Fine. How many of you have got mind? آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس دل ہے؟ How many have got heart? And how many of you have got love? Okay, thank you very much. Now, just try to understand this difference. Heart is a physical organ in your body which has got its responsibility to pump the blood and to keep you alive. جو محبت ہے، جو لو ہے، جو عشق ہے، it has no physical presence. آپ اس کو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے. جو آپ کا دماغ ہے وہ ایک آرگن ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپریٹ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن جو مائنڈ ہے اٹس ناٹ فزیکل ٹینجیبل تھنگ. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جو آپ کی خودی ہے، ایز اے سیڈ اٹس اے اسپرچل ایکسپیرئنس. آپ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے جس کو آپ خود ہی کہہ سکتے ہیں، بیکاز 4 کمپوننٹس ہیں جسے دنیا بھر میں لوگ ایک مکمل انسان کہتے ہیں. یور ہارٹ، یور باڈی، یور مائنڈ اینڈ یور سول اور اسپرٹ. یہ 4 چیزیں ہیں، ہارٹ، باڈی، مائنڈ اینڈ اسپرٹ. When all these 4 components come together in harmony and synchronization, the way you are having this harmony while singing this birthday song, that's where the journey of Khudi starts. It is an outcome of a complete synchronization. It's not just an outcome of a physical activity, or not just about compassion, or it's not just about thinking extraordinary ideas or having super extraordinary IQ.
جب تک اس کے اندر چوتھا کمپوننٹ اسپرٹ اتنی ہی ایکول امپورٹنس میں نہیں آتا، جب تک آپ اس کی ڈیولپمنٹ پہ اتنی ہی ایفرٹ نہیں کرتے جتنی آپ فزیکل مسلز، اپنی ڈائٹ، اپنے سکن کلر، آپ اپنی مینٹل کیپیبلٹیز، آپ اپنی ایجوکیشنل ایبلٹیز کے اوپر محنت کرتے ہیں، دیٹ خودی کین ناٹ کم ٹو دیٹ باڈی، کین ناٹ کم ٹو دیٹ مائنڈ اینڈ ہارٹ. And I tell you کہ وہ اقبال کے ہی لفظوں میں اقبال سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ خودی جب ایک انسان کے اندر آ جاتی ہے اور اس کو اس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس سفر پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس وہ جو پاورز اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. It is such a powerful tool کہ then you get some extraordinary powers کہ یہ جو آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ جن، یہ فرشتے، یہ سب کچھ آپ کی زد میں. خدائی ہے پوری کریشن. The entire creation is in your hand. It gives you that kind of extraordinary power. And unfortunately میں نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا، آپ نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. ایکسپیرینس تو دور کی بات ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کی. اور کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں اس خودی کو؟ کہاں سے آئے گی میرے پاس خودی؟ اقبال سے ہی پوچھتے ہیں، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. It's a biological answer, it's a scientific answer. To make us understand where is خودی, where can you find خودی، اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی چھوٹی سی آنکھ، اس کے اندر ایک چھوٹا سا بلیک سرکل، it has such an amazing power کہ it can encompass the whole universe into that small eye. جس طرح سے آنکھ کے اندر چھوٹا سا تل اس پوری کائنات کو اپنے اندر سمو سکتا ہے، that's the power of خودی. اور وہ گھر خودی کا کہاں پہ ہے؟ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. So where to find that خودی؟ That's the beginning. Start looking within your heart. It's not anywhere. To start with that beginning, where to find خودی. جب آپ خودی کے سفر پہ چلتے ہیں تو آپ کو بہت سارے چیلنجز، بہت سارے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بہت ساری ڈسٹریکشنز بھی آتی ہیں. کیسی خودی؟ وہ کیا خودی ہے جس کی اقبال بات کرتے ہیں کہ جب ٹربولنٹ ٹائمز میں، کیوٹک ٹائمز کے اندر سب سے امپورٹنٹ اور کریٹیکل رول ہوتا ہے وہ جوانوں کا ہوتا ہے. سو وہ جوان کیسی خودی کو تلاش کریں؟ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے مر نہ سکے. It is such a powerful tool. And what kind of خودی؟ اس کو ڈسکرائب، ایکسپلین خودی وہ کرتے ہیں کہ 3 امپورٹنٹ چیزیں اس میں بتاتے ہیں کہ خود نگر. خود نگر کیا ہے؟ ایسی خودی جو اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کر سکتی ہو. ایک ایسا نوجوان جو اس لیول آف کانشیسنس پہ کھڑا ہو کہ جس کو پتا ہو پہلے سٹیپ پہ کہ میری پہچان، میری آئیڈینٹیٹی کیا ہے، میری ویلیوز کیا ہیں، میرے گولز کیا ہیں اور میرا پرپس کیا ہے. Why I'm created, why I'm on this earth. Is it an outcome of any biological accident that I'm born or it's something else? No. وہ جو سفر ہے پہچان کا، تلاش کا، تو وہ پہلا سٹیپ ہے. پھر وہ خود ہی اس کی نگرانی بھی کرے، اس کو پروٹیکٹ بھی کرے. وہ ایک ایک قدم، ایک ایک سٹیپ پہ انشور کر رہی ہو کہ یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں، یہ جو میں سبجیکٹ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جو جس پرسن کے ساتھ ریلیشن شپ میں انٹر ہو رہا ہوں، یہ جو فیس بک پہ میں پوسٹ کرنے جا رہا ہوں، ایوری سنگل سٹیپ یو آر پروٹیکٹنگ یور خودی، خود نگر، اپنی نگرانی کرنے والی. کوئی اور آ کے آپ کو نہیں بتائے گا صحیح اور غلط. جب خود ہی آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ اس لیول آف کانشیسنس پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے صحیح اور غلط کی نگرانی خود کرتے ہیں. آپ اپنی ویلیوز، آپ اپنے گولز، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا آگے بڑھ گیا، کیا میں نہیں پہنچا، کیا یہ کام مجھے میرے پرپز آف لائف کی طرف لے کے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. سو خود نگر از دیٹ پارٹ آف خودی. اینڈ خود گر. خود گر کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنسٹرکٹ کرنے والی.
सेल्फ डेवलपमेंट, आप अपने आप को डेवलप करने वाले बने कि यस वी गेट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम सो मेनी सोर्सेज, sometimes from a speaker, sometimes by reading a book, or sometimes watching a movie, or sometimes just going through an experience. लेकिन इकबाल कहते हैं कि वो जो खुदी जो तब्दीली लाती है, जिसके अंदर ज़मीन और आसमान और कुर्सी और अर्श जिस खुदी की उस पूरे गिरफ्त में आते हैं, वो खुदी किस लेवल की खुदी है कि जो अपनी निगरानी करती है और अपने आप को खुद डेवलप करती है। वो खुद अपने आप को वो नौजवान बताता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, और वो डेवलपमेंट इज एज ए सेड नॉट जस्ट इन पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इट्स इमोशनल डेवलपमेंट, इट्स योर मेंटल डेवलपमेंट्स, और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। बॉर्न अलोन यू विल डाई अलोन, योर अकाउंटेबिलिटी विल बी योर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। सो उस सस्टेनेबल खुदी की बात करना कि जो सिर्फ 3 दिन की मोटिवेशन तक महदूद ना हो, that sustainable khudi that takes you till end of your life, and when you are taking your last breath you are smiling and you are looking back and you are asking for one more life so that you can do that impactful work more and more and more and more again, not with regrets कि काश मुझे मौका मिल जाए और काश मैं अच्छे काम कर सकता, काश मैं कुछ ऐसे काम कर सकता जो मेरे आगे काम आ जाते। नहीं, वो जो खुदगीर खुदी है वो आपको यहाँ से जाते हुए मुस्कुराहट देती है विद सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सो वो खुदी जब आपके अंदर पैदा होती है तो इकबाल कहते हैं ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। So death is just a physical phenomena. Your body leaves, your spirit leaves your body stays here, your spirit is gone. But that khudi, that its message, like अब 1920 के अंदर आपको पता है कि इकबाल ने exactly ये शेर लिखा था, exactly 1920 में। Boys and girls, it's not just a coincidence that it's 2020 now, exactly 100 years after खुदी का राज़दां, we are here to understand कि इकबाल क्या कह के गया था। इकबाल को मौत आई थी 1938 में, उनका जिस्म मदफून कर दिया गया था यहाँ पे बादशाही मस्जिद के सामने, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट इकबाल्स मैसेज। ये वो बात है जिसे इकबाल कहते हैं कि मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। योर मैसेज कंटिन्यूज टिल एंड ऑफ द टाइम्स। सो ये वो पैगाम, ये वो एहसास